آج صوبائی صدر کے یہاں یہ ورکرز میٹنگ، اور میں ورکرز میٹنگ کہہ رہا ہوں، کنونشن کا نام نہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ آپ جانتے ہو کہ کنونشن کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور پارٹی میٹنگ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. اور پارٹی میٹنگ تو ہم میڈیا کے سامنے کر سکتے ہیں، لیکن جو کنونشن ہے وہ گھر کے اندر کی بات ہوتا ہے، جہاں ہم سب اپنا بھڑاس نکال سکتے ہیں. وہ آج کا موقع نہیں ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے، میں نے 6 جنوری کو حکومت وقت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. اعلان کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی 27 فروری سے اپنا عوامی مارچ کراچی سے شروع کرے گا، اور ہم یہ مہم اس نالائق، ناجائز اور نااہل حکومت کے خلاف چلا رہے ہیں. اس حکومت کے خلاف جس نے تبدیلی کا تو وعدہ کیا، مگر 3 سال میں تباہی کے علاوہ کچھ کیا نہیں ہے. احتجاج اس حکومت کے خلاف جس نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا، مگر حکومت میں آ کے نوکری چھینے ہیں، کسی ایک کو نوکری دیا نہیں ہے. احتجاج اس شخص کے خلاف جو 50 لاکھ گھر دینے کا الیکشن کے ٹائم پہ وعدہ کرتا ہے، حکومت میں آ کے اپنا گھر تو ریگولرائز کرا دیتا ہے، مگر غریبوں کے سر سے انکروچمنٹ کے نام پہ کراچی سے لے کے خیبر تک ان کے سر سے چھت چھینتا ہے. احتجاج اس شخص کے خلاف جس نے اس ملک کے نوجوانوں کو، اس ملک کے نوجوان کو جو اس ملک کی مستقبل ہے، ان کو ایک خواب دکھایا تھا، ایک نیا پاکستان کا خواب دکھایا تھا، اور انہی نوجوانوں کے ساتھ جو یہ 3 سال ہوا ہے، میرا پی ایس ایف کا تنظیم گواہ ہے، میرا پی وائی او کا تنظیم گواہ ہے کہ ان کے ساتھی کتنے مشکل میں ہیں. وہ ان بچوں نے جو پورا امید اس آدمی کے ساتھ جوڑا تھا، اب وہ ان کے لیے وہ مستقبل نہیں رہا، نہ تعلیم کے موقع، نہ روزگار کے موقع. اس حکومت نے جو معیشت پہ وعدہ کیا تھا، جو کرپشن پہ وعدہ کیا تھا، جو لا اینڈ آرڈر پہ وعدہ کیا تھا، جو مزدوروں کے پاس سے وعدہ کیا اور جو کسانوں کے ساتھ وعدہ کیا، جو بزرگ پینشنرز کے ساتھ وعدہ کیا، تو ہمارے خواتین کے ساتھ جو وعدہ کیا، ہر ایک وعدہ جھوٹا نکلا، ہر ایک وعدہ دھوکا نکلا. یو ٹرن پہ یو ٹرن لیا، اور عوام آج بیزار ہے. جو معاشی صورتحال کے ہم سامنا کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا معاشی بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑا. جس تاریخی سطح پہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت پہنچ چکے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں ہم نے یہ حالات نہیں دیکھے. جس تیزی سے کرپشن میں اضافہ ہو رہا ہے، پختونخوا ہو، پنجاب ہو، ملک بھر ہو، وفاق ہو، وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل
جس کی رپورٹس وہ عوام کے سامنے لہراتے تھے، وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ عمران کا پاکستان سب سے کرپٹ ترین پاکستان ہے۔ ہم نے پہلے دن سے ڈٹ کے اس کٹ پتلی کے خلاف مقابلہ کیا۔ پہلا دن پہ نیشنل اسمبلی میں اٹھ کے ہم نے تقریر کی تو اس کو سلیکٹڈ پہلے دن سے قرار دے دیا تھا، اور آج دنیا بھر میں اگر ہمارا وزیر اعظم مشہور ہے تو اس بات کا مشہور ہے کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے۔ اتنا ڈر گیا آپ کا کپتان، اتنا ڈر گیا کہ وہ اس تقریر آج تک وہ تقریر نہیں بول سکا، آج تک ہمیں جواب نہیں دے سکا۔ بڑے باتیں کرتے تھے نا، ہر وینسڈے میں آؤں گا نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے آپ کا سوال لوں گا، آپ کا سوال کا جواب دوں گا۔ ایک تقریر کا مار کپتان عمران خان، ایک تقریر کیا، ایک لفظ۔ ہم نے پھر ایک کھلے دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، ہر وہ سیاسی مخالف کے گھر پہنچا جس نے اس کے بعد اس کے بعد ایک نیک نیتی کے ساتھ، ایک سچا دل کے ساتھ میں ہر اس مخالف کے پاس جایا جو ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف مخالفت بھی کرتے تھے اور اس وقت کے سلیکٹڈز ہوتے تھے، ہر کسی سیاسی جماعت جن کو کسی نہ کسی طریقے سے آپس میں باندھ کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف کھڑے کیے جاتے تھے۔ میں ہر کسی کے پاس تھا، وہ ان کے لیے مشکل وقت تھا، ہر کسی کے پاس کیا کہ آئے ہم ایک ہو کے اس کا مقابلہ کریں۔ جب ہمارا دوست کہتے تھے کہ آپ ایسے کریں استعفیٰ دو، ایسے کریں کہ بائی الیکشنز میں حصہ نہ لو، استعفیٰ دو، ایسا کریں سینٹ الیکشنز میں آپ حصہ نہ لو، استعفیٰ دو، تو ہم نے انکار کیا کہ اب ہر جماعت کی اپنی سیاست ہوتا ہے۔ اگر آپ کا سیاست اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ خان کو کھلی میدان دو، اگر آپ کا سیاست اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کا مقابلہ نہ کریں تو بھلے آپ کریں، مگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا قیادت کرتا ہوں۔ میں ان جیالوں کا قائد ہوں جنہوں نے ضیاء الحق کا مقابلہ کیا، یحییٰ خان کا مقابلہ کیا، پرویز مشرف کا مقابلہ کیا، اور اس کے درمیان ہر سلیکٹڈ کا مقابلہ کیا، ایک دن کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اب میں کیسے آپ کو کہوں کہ پیچھے ہٹو؟ ہم نے انکار کیا، ہم نے کہا کہ ہم عمران کو کھلا میدان نہیں دیں گے، ہم ڈٹ کا مقابلہ کریں گے۔ اور جب ڈٹ کا مقابلہ ہوا تو پھر آپ نے دیکھا کہ بائی الیکشن ہو تو جیت آپ کی، سینٹ الیکشن ہو تو جیت آپ کی۔ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا، اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا تو آپ کا لانگ مارچ بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس لانگ مارچ اگر حکومت کے خلاف کر رہے ہیں تو ہمارا کوئی اسٹریٹجی ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ احتجاج حکومت کو سیاسی نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں تو ہمیں عوام کو بتانا چاہیے کہ حکومتیں کو کیسے نکالے جاتے ہیں۔ ہم وہ جماعت تو نہیں ہے جو جا کے عدلیہ پہ حملہ کرے اور ان کو کہے کہ آپ ان کو نکالے۔ ہم وہ جماعت بھی نہیں ہے جو کسی دوسرے ادارے کے سامنے کہے بھائی آپ آئے آپ ان کو نکالے۔ ہم تو وہ جماعت نہیں ہے جو پی ٹی وی پہ حملہ کر سکے یا پارلیمان پہ حملہ کر سکے۔ ہم تو جمہوری جماعت ہے، تو جمہوری جماعت کے لیے غیر جمہوری حکومت صحیح، لیکن ان کو ہٹانے کے لیے ہم صرف جمہوری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں۔
تو ہمارا مارچ جہاں حکومت وقت کے خلاف ہے وہاں عدم اعتماد کے حق میں ہے، اور یہ آپ کا جیت ہے، یہ پیپلز پارٹی کے کارکن کا کامیابی ہے کہ آپ کا مارچ شروع ہونے سے پہلے ہمارا کچھ ساتھی جو پہلے کہتے تھے کہ عدم اعتماد نہیں لانا چاہیے، اب وہ آپ کے پیج پہ آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے، پورا ملک کا دورہ کریں گے، تاریخ کا سب سے لانگ مارچ ہوگا پاکستان کا، جس میں ہم 8 مارچ تک انشاءاللہ تعالی اسلام آباد پہنچیں گے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ پختونخوا کے جیالے صف اول کا کردار ادا کریں گے۔ پورا پختونخوا کا آپ کا موبلائزیشن مہم چلے گا، اور انشاءاللہ تعالی 8 مارچ کو ہم اسلام آباد میں ملیں گے، مل کے ملک اور قوم کے سامنے ہمارا مطالبات بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی حملہ کرنے کے پوزیشن میں بھی ہوں گے۔ ساتھیوں، میں پختونخوا کے جیالوں کے لیے، پختونخوا کے کارکن کے لیے ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے اثاثے ہیں۔ اگر اس ملک میں کئی سب سے نظریاتی کارکن ہیں، جوش رکھنے والے نظریاتی کارکن جو نظریہ پہ سیاست کرتے ہیں، تو وہ میرے پختونخوا کے کارکن ہیں۔ اور آپ نے جس ماحول میں، جن حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، پارٹی کی بنیاد رکھی، اسلامی وفاقی جمہوری جماعت جو آج تک زندہ ہے تو آپ کی خون پسینے کی محنت کی وجہ سے زندہ ہے۔ پھر جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے قیادت سنبھالی تو پختونخوا کے جیالے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، اتنے نظریاتی کہ پختونخوا میں ان جماعتوں کے مقابلہ کرتے تھے جو کہتے تھے کہ عورت کا حکمرانی کا حق نہیں ہے، اور پھر وہی پختونخوا کے جو ہمارا نظریاتی کارکن ہے، آپ نے اپنے بہن کے ساتھ دیا، اور دنیا کی پہلی مسلم ممالک کی خاتون وزیر اعظم بنا کے آپ کے سارے سیاسی مخالفین کو نہ صرف غلط ثابت کر لیا، مگر اسی خاتون وزیر اعظم کے لیے ووٹ بھی لیا تھا۔ آپ نے جس بہادری کے ساتھ، جس حوصلہ کے ساتھ، جس پیشنس کے ساتھ آپ نے یہ دہشت گردی کا سامنا کیا، جو سب سے زیادہ اثر ہوا ہے دہشت گردی کا، وہ خیبر پختونخوا میں، اور اس لڑائی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کے صف اول کا کردار ہے آپ کا۔ ہم آپ کا بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں، جس انداز سے، جس طریقے سے آپ نے اپنے وطن کا تحفظ کیا اور آپ اپنا نظریہ کا تحفظ کیا۔ اور جہاں میں جاتا ہوں، دنیا بھر میں کہتا ہوں کہ جو پوری دنیا کی فوج ایک افغانستان میں نہیں کر سکے، پاکستان کے عوام، پاکستان کا پولیس، پاکستان کا سپاہی نے پاکستان میں کر کے دکھایا، اور سوات میں پاکستان کا پرچم لہرایا۔ ان انتہا پسند، ان دہشت گرد جو امن نہیں چاہتے ہیں، جو ملک دشمن ہے، جو عوام دشمن ہے، ان کو شکست دلوائی، اور آپ نے ایک دن کے لیے بھی ان کے سامنے نہیں جھکے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ عمران کا جو طریقہ کار ہے،
اور جس انداز اور طریقے سے اس وقت کا صدر اور وزیر اعظم نے دہشت گردوں کے سامنے جھکے ہیں، یہ بہت دس از اے ویری ریگریٹیبل اسٹیپ. ہم نے اس وقت بھی اس کا کنڈیم بھی کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا آسانی سے اپنے شہداء کی خون پہ سودا نہیں کر سکتے ہیں. ان پولیس آفیسرز کے، ان فوجی سپاہیوں کے، ان عام آدمی کے جو ان دہشت گردوں کی واقعات کی وجہ سے شہید ہو چکے، ہم ان کو بھول نہیں سکتے ہیں. جو اے پی ایس کا شہداء ہے، جس انداز سے اور جس بربریت سے ان کو شہید کیا گیا، ہم وہ بھول نہیں سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی خواتین کو یا کسی بچے کو نشانہ کریں. جنگ کے لیے بھی اسلام میں رولز ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں، اور ان کے پاسداری نہیں کی گئی. تو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ان سے اگر آپ نے بات کرنا ہے، دہشت گردوں کو آپ نے انگیج کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ اس ملک کے عوام سے اجازت مانگو، پارلیمان سے اجازت مانگو. جو بھی باتیں آپ نے کی ہے ہمارے اجازت کے بغیر ہے، پارلیمان کی اجازت کے بغیر ہے، اس میں کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے. اور اگر بات ہونا ہے، ان کے بھی پتہ نہیں کیا کیا مطالبات ہوں گے، ہمارا بھی مطالبات ہوں گے، اور سب سے پہلے ہمارا مطالبات یہ ہونا چاہیے کہ وہ معافی مانگے. وہ معافی مانگے اس سارے جو دہشت گردی کے واقعے ہوئے، جو ان کے دوست اور ساتھی آج بھی ان کے ساتھی ہے اور ان سنگین جرائم میں ملوث ہے، دہشت گردی کے واقعے میں ملوث ہے، اے پی ایس کے دھماکے میں ملوث ہے. اگر یہ سچے ہیں، اگر یہ نیک نیتی کے ساتھ پاکستان سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ خود ان لوگ کو پکڑے، ہمارے عدالتیں میں لے کر آئے، تاکہ وہ اپنے جو کرائم کیا گیا ہے اس کا وہ حساب دے. اگر اس طریقے سے ہر کسی دہشت گرد، ہر کسی ملک دشمن کو آپ کھلا چھوٹ دیں گے، تو آپ کا ریاست قائم نہیں رہے گا، نہ آپ کا رٹ قائم رہے گا. اور آنے والے کل کا جو جنگ ہے، جب آپ انہی نوجوانوں کے پاس جائیں گے کہ آئے یہ جنگ لڑے، تو شاید اس وقت وہ آپ کے لیے جنگ لڑنے کے لیے تیار نہ ہو. پاکستان پیپلز پارٹی نہ ہمارا نظریہ پہ ہم کمپرومائز کرنے کو تیار ہے، نہ ہم اپنے وطن پہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے، نہ ہم اپنے شہداء کے خون پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نظریاتی کارکن ہیں، آپ کے پاس اب یہ ہتھیار ہے کہ آپ جو پیپلز پارٹی کے خلاف مہم چلائے جاتے ہیں، جو پیپلز پارٹی کے خلاف کردار کشی کا مہم چلائے جاتے ہیں، اس کا طور صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں. آپ نے اپنے علاقے میں ان سارے جھوٹے الزامات کے جواب دینا ہے، اور جو سچ ہے وہ بتانا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نہیں مانتا ہوں کہ میرے پختونخوا کے بہن اور بھائیوں نے بھول چکے ہیں کہ اگر پختونخوا کا شناخت ہے، اگر پختونخوا کا نام ہے، تو وہ پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے. میں نہیں مانتا کہ وہی لوگ جو اپنا پورا زندگی نسل پر نسل اسی محنت، اسی جدوجہد میں تھے کہ صوبے کو حق تو اپنے وسائل کا مالکی اپنے پاس ہو، وہ یہ بھول سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم 1973 کانسٹیٹیوشن اور NFC ایوارڈ اس لیے دیا تاکہ آپ اپنے وسائل کا مالک بنیں. یہ آپ کے لیے جو کیا ہے صرف پیپلز پارٹی نے کیا ہے. میں نہیں مانتا ہوں کہ یہ صوبے بھر میں جو قائد عوام کے دور میں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں اور صدر زرداری کے دور میں تاریخی روزگار دیے گئے، کہ وہ بھول سکتے ہیں کہ روزگار دینے والے جماعت تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. میں نہیں مان سکتا ہوں کہ ان غریب عورتوں کے گھر میں جہاں آج تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وجہ سے
مالی مدد ملتی ہے کہ وہ بھول سکتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بی بی کی جماعت نے ہمیں یہ بے نظیر کاٹ دی. جو آج کا مزدور مشکل میں ہے وہ کیسے بھول سکتا ہے کہ جو مزدور کے پاس حقوق ہے وہ قائد عوام نے دی تو بی بی نے دی تو صدر سرکاری نے دی. وہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ اگر کم از کم اجرت میں اضافہ ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی ہی کرتی ہے. ان کو آپ نے بتانا ہے کہ اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی مزدور کا جنگ لڑ رہی ہے. اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جو کم از کم منیمم ویج ہے اس کو ہم نے 25,000 روپیز جب رکھا تھا اور کورٹ کے خلاف کورٹ سے یہ فیصلہ سندھ حکومت کا واپس لے لیا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ واپس جائے ویج بورڈ کے پاس واپس جائے, مزدور دھکے کھائے پھر سے ایک اور سال اور پھر ان کا کم از کم اجرت میں اضافہ ہو. میں آپ کو یقین دلانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جیسے ہم آنریبل کورٹس کا عزت بھی کرتے ہیں ان کا مانیں گے, لیکن اب جب ہم اپنے ویج بورڈ کے پاس جائیں گے سندھ حکومت اپنا طریقہ کار پورا کریں گے تو اگر پچھلے ہمارا 25,000 تھا ابھی انشاءاللہ تعالی جیسے کہ کورٹس کہیں گے ہم وہی پروسیجر فالو کریں گے مگر مزید اضافہ کریں گے. اور وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ وہ کورٹ جا کے مزدوروں سے اپنے حق چھین سکتے ہیں, ان کا پروفٹس میں وہ پتہ نہیں ادھر ادھر کنجوسی کر رہے تھے, اب ان کو 25,000 سے زیادہ پے کرنا پڑے گا. اور ہمارا مطالبہ ہوگا کہ صوبہ بھر سارے صوبے میں پختونخوا میں بھی وفاق میں بھی جہاں کم از کم اجرت میں اضافہ ہونا چاہیے ویسے جیسے پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت میں تنخواہ میں اور پینشنز میں 100 سے زیادہ فیصد اضافہ ہوا ویسے آج ہونا چاہیے. جیسے آج ہمارا کسان پریشان ہے ان کے ساتھ حکومت کو دینا چاہیے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہر مشکل میں دیا جاتا تھا. آج آپ دیکھ رہے ہو کہ خان صاحب کی وجہ سے ہر طبقہ پریشان ہے, ہر صوبہ پریشان ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم نکلیں گے تو ہر طبقہ کے لیے نکلیں گے, ہم نکلیں گے تو سارے صوبوں کے لیے نکلیں گے, اسلام آباد پہنچیں گے, آپ کا آواز اٹھائیں گے, آپ کے مطالبات ملک اور قوم کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی, اور اس کٹ پتلی حکومت کو ضرور ہم نقصان پہنچائیں گے اور ہم وہ پاکستان بنائیں گے جو قائد اعظم, قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا وعدہ تھا. ہم ان کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے. یہاں میں اپنا پی ایس ایف دوستوں کو دیکھ رہا ہوں, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا جو سپاف کے ساتھی ہے جو سندھ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے انہوں نے بہت بڑا کامیابی حاصل کی ہے, اور سندھ میں ہمیں ہمارا حکومت کو اور اداروں کو سب مجبور کر کے اپنے احتجاج کے نتیجے میں اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کا بھی میرا پی ایس ایف پختونخوا کا پی ایس ایف ہر ادارہ میں مہم بھی چلائے گا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو تاکہ ہم پختونخوا کا یونینز کو بحال کر سکے, پختونخوا کا اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کر سکے. میں امید رکھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ڈاکٹرز فورم اور پیپلز پارٹی کا ینگ ڈاکٹرز فورم سارے کے جو صحت کے